نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت 68 to 70 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نعوذ باللہ، پاک ہے اس کی ذات، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، بے شک ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین تیری کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی تو کسی کی اولاد ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ آیت 71 to 73 میں حضرت نوح علیہ السلام کے پرسوز واز کو بیان کیا گیا ہے، اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے، اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو، پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے انہیں بچا لیا، اور ان کو کافروں کی جگہ زمین میں بسایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ اب دیکھو کہ جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، بے شک برے عمل کا برا انجام ہوتا ہے۔ آیت 74 میں سرکشوں کی محرومی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں پہ ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 75 to 78 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کی کشمکش کا نظارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے کہ ضرور یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے ہمیں برگشتہ کر دو، اور اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے؟ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت 79 to 82 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کا سچ ہونا کیسے ثابت کرتا ہے۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے جادو ہے،
اللہ ابھی اس کو ملیامید کیے دیتا ہے، اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا برا سمجھیں۔ بے شک یا رب العالمین تو سچے لوگوں کا بہترین ساتھی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی خیر سے حق کو حق دکھا اور آسانی سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور خیر سے باطل کو باطل دکھا اور آسانی سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔